صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب، کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے، نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25، لیکن اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم اور ہم سب کی طرف سے پورے جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے 3 دن جو بستر علالت پہ گزارے، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو وصیت میں فرمایا میں تم دونوں کو کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے۔ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم شہید اس شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے، اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم اور ہم سب کی طرف سے پورے اجتماع کی طرف سے مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹسوری حفظہ اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں توانائیوں سے سرفراز فرمائے، بہترین محفل سجائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے 3 دن جو بستر علالت پہ گزارے، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو وصیت میں فرمایا میں تم دونوں کو اور اپنے سارے خاندان کو، اعزہ اقربا کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس کی سماعت تک، جس تک میری یہ آواز پہنچے، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ اس وقت عالم اسلام جن مسائل کا اور جن میدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ان کے خانوادے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ گویا کھولتے ہیں کہ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔
پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے، نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25، لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔